حسین 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 مرحوم کے چشمائے مجلس اور میں نے ایک بہت ہی مشہور باروں صاحب کریمہ کو بطور عنوان آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کیے. اسے پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں ایک فیصلہ سنایا. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت اس کے علاوہ کسی کی نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، بہت سی باتیں بہرحال سنتے رہتے ہیں. چند باتیں مجھے بھی عرض کرنی ہے اس کریمہ کے ذہن میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک عبادت کا سوال ہے تو عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا. معبود فقط وہی ہے، عبادت صرف اسی خدا کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہمارے یہاں متفقہ طور پر غیر خدا کی عبادت حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے اندر کوئی مغالطہ ہے کہ نہیں صاحب ادھر یا ادھر کچھ ہو سکتا ہے. قرآن کا صاف فیصلہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اگر معبود وہی ہے، عبادت فقط اور فقط اس کی ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے عبادت کے لیے، جس نے خلقت کا مقصد ہی عبادت بیان کر دیا ہے کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے. جس کی زندگی کا مقصد عبادت، خلقت کا ہدف عبادت، اور جا بجا قرآن کریم کے اندر عبادت کا مطالبہ انسانوں سے ہوا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جو تمہارا خالق بھی ہے، اور صرف تمہارا نہیں تم سے پہلے والوں کا بھی خالق وہی ہے. خطاب لوگوں سے ہے لیکن مطالبہ عبادت کا لوگوں سے. یا ایھا الناس، اس کا مطلب یہ ہے عبادت اور بندگی انسان کی فطرت میں خالق انسانیت نے رکھی ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے کسی نہ کسی کو اپنا معبود مان کر کے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اسے معبود حقیقی کی معرفت کرانی ہے. ہر ایک کے سامنے سر جھکا دینے کا نام عبادت نہیں ہے. ہر ایک کے سامنے اپنے وجود کو خلق کر دینے کا نام عبادت نہیں ہے. اور یہی بات بار بار انسانوں سے اسی بات کا مطالبہ رہا ہے کہ وہ عبادت کے قابل سب نہیں ہے. وہ رب ہے جو تمہارا خالق ہے. اسی چیز کو محسوس کر لیا گیا ہوتا تو یقیناً کوئی انسان اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے سر نہ جھکاتا. اگر اسی بات کو انسان نے سمجھ لیا ہوتا تو انسان اشرف خلق ہوتے ہوئے کسی درخت کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی سورج کے سامنے کہ اپنے سر کو نہ جھکاتا. کیونکہ ظاہر سی بات اتنی چیزیں ہیں، یہ سب اس کے سامنے چھوٹی ہیں، مسخر ہیں، اس سے ادنا ہے. انسان بہت اعلیٰ ہے. انسان اگر اپنے وقار کو پہچانے یقین ان کے سامنے قطعاً سارے وقار. آپ کو محسوس کریں اگر انسان کامل اپنے اختیار کو ذرا سا ظاہر کر دے، سورج کو پلٹنا پڑتا ہے.
درخت کو اپنا مکان چھوڑنا پڑتا ہے، پہاڑوں کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے اختیارات ان سب پر ہیں، اور یہ اختیارات بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہوئی کہ وہ تنگ نظر اور تنگ فکر انسان جس نے اپنے سر کو کبھی درخت کے سامنے، کبھی پتھر کے سامنے، کبھی اوپر سامنے جھکا دیا، اسی فکر کا مالک جب ان پتھروں کو چلانے والوں کو دیکھتا ہے تو ان کے سامنے خود بخود جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب سورج کو پلٹانے والے کو دیکھتا ہے اس کے سامنے سر جھکاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر وحدہ لا شریک خدا کی بندگی کرنے والا بندہ آواز دیتا ہے، تم نے ابھی اس خالق کی مخلوق کا اختیار دیکھا ہے، اگر تم خالق کا اختیار دیکھتے تو تمہیں اندازہ ہوتا سجدے کے قابل کون ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد کو دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو، یہ اس کی مخلوق کے اختیار ہے جسے دیکھ کر کے تم پریشان ہو جاتے ہو، سر جھکانے لگتے ہو۔ اب اندازہ لگاؤ خالق کتنا بااختیار ہوگا۔ اسلام اسی بات کی دعوت دیتا ہے، تم بنی ہوئی چیزوں کے کمالات کو دیکھ کر کے اس کے سامنے سر جھکاتے ہو، ذرا اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچو۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ ادھر مزاج یہ ہے، ایک مزاج یہ ہے انسان کا، اس نے جس چیز کو اپنے لیے فائدے مند سمجھا اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس حیوان سے ہمیں کچھ ملتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس درخت سے ہمیں کچھ ملتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس قدرت سے، یہ سورج ہے آپ کے سامنے، بتاتے کہ اس وقت اس زمانے میں سورج سے کیا کیا فائدے انسان کو پہنچ سکتے ہیں زیادہ آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے صرف شعاعوں سے کتنے انسان کو کتنے زیادہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ اب انسان کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ میں شکریہ کہنا چاہوں گا، کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے سولر پینل بنا دیا، کیا کہنے صاحب دیکھیے سورج کی روشنی ہمارے گھر میں لائٹ جلنے لگی ہے۔ شکریہ کہوں، آج ذرا سا علمی ترقی حاصل کر کے اگر کوئی انسان سورج کی شعاؤں قبضے میں کر کے گھر کو روشن کر دے، قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ جس کے ہاتھوں میں اپنا اختیار ہو سورج کو پلٹا سکتا ہو، اگر اس کے کمالات دنیا کے سامنے بیان کر دیے جاتے تو یقین جانیے پھر وہ ہر زبان پہ قابل مدح و ثنا ہوتا۔ اور کیا کیا جائے، ہم نے اس کے اس علمی کمال کو بیان کرنے کے بجائے فقط میدان حرب اور جنگ کے کمالات بیان کیے ہیں کہ جہاں سے انسان کچھ اور سوچے کی فائد پیدا ہی نہیں کر پاتا۔ سلوات پڑھ لیں محمد۔ حقیقت یہی ہے کہ مولا کائنات کے حوالے سے کروں تو اس ہستی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ جب ہم خود نہ پہچان پائے تو غیروں کو پہچانوائیں گے۔ ہم نے تو یہی دیکھا کہ میدان میں تلواریں کیسے چلی، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان تلواروں کے چلنے میں عدل کتنا تھا۔ ہم نے بس دیکھا دشمن کو انہوں نے مارا، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا اپنے دشمن کو نہیں مارا۔ واقعات آپ نے سنے ہوئے، بہت نامی پہلوان کے سینے پہ سوار ہو گئے تھے جس سے سب ڈرتے تھے، اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا، لیکن جب اس نے اس الہی مارکے کو شخصی مارکے میں تبدیل کیا اس مکار نے اپنے مکر کے ذریعے، تو کائنات کے امین اس کا سینہ چھوڑ دیا، اتر آئے۔ جو عمل خالقتاً لوجہ اللہ انجام دیا جا رہا ہو اس میں ذرہ برابر اپنی خواہش شامل کر دی جائے، یعنی گوارا نہیں ہے۔ کسی کو موقع ملے صاحب یہ غصے میں مار دیا ہوگا، یہ کوئی کہنے لائق نہ رہ جائے۔ ہمیں طرز عبادت میدان جنگ سے مولا کائنات نے سکھایا ہے۔ اگر اپنے رب کی اطاعت میں میدان جنگ میں کھڑے ہو جاؤ اور دشمن خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تو یاد رہے جتنی دیر وہ دشمن خدا ہے اس وقت تک جنگ کرنا ہے، اسے اپنی ذاتی جنگ میں تبدیل نہیں کرنا ہے کہ اپنے ذاتی معاملات تو علی رفع کر دیا کرتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کتنے گستاخوں کو علی نے معاف کیا ہے، کتنے بدکلاموں کو علی نے معاف کیا ہے، یہاں اپنا ذاتی مسئلہ رہا، لیکن ہاں
اگر شان نبوت میں گستاخی کی ہے تو قابل معافی نہیں ہے، شان پروردگار میں خطا کی ہے تو قابل معافی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مارکوں میں بھی جو درس اور تلیز طریقہ عبادت ہمیں مولا کائنات نے دیا ہے، کاش ہم اس پہ ذرا سا غور کر لیتے تو شاید اندازہ ہو جاتا۔ یہی تو وجہ رہی ہے کہ میدان جنگ بھی جب میرا مولا ہوتا ہے تو مقتول کی بہن قاتل کا قصیدہ پڑھ کر کے بتاتی ہے کہ یہ وہ شریف گھرانہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی بھی شرافت کے بعد انجام دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ جنگ ہے، دشمن کو قتل کیا گیا ہے، مگر ہاں وہاں بھی اپنے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیا گیا ہے۔ بولو دشمن ہے، اپنے اصول ہے، اپنے قواعد ہے، اپنے نظام ہے، ہم اپنے نظام سمجھ نہیں کر سکتے نہیں، ہم اس سے بالکل۔ اور یہی شان ہونی چاہیے علی کے ماننے والوں کی بھی، علی کے چاہنے والوں کی بھی۔ عزیزان محترم، کہنے کا حدث اتنا تھا کہ آج کی ترقی دیکھ کر کے انسان اس بنی ہوئی چیز سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ یہ نظریہ ہے اس ملت کا، اس قوم کا، اس قبیلے کا جنہوں نے اپنے لیے فائدہ مند ہر شے کو خدا سمجھ لیا۔ شاید اسی لیے دور قدیم میں لوگوں نے خدا بنائے بھی تو کبھی کبھی آٹے اور امبے کے بنا لیے، موقع ملے تو کم سے کم اس کا بھی فائدہ ہو سکے اور اپنے پیٹ بھی بھر جا سکیں۔ اور عجب حیرت کی بات رہی کہ جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسی کو معبود سمجھ لیا، خود خالق اپنی مخلوق کو معبود بنانے لگے۔ تو یہ بہرحال وہ فکر انسانی کی وہ پستی تھی جہاں انسان پست سے پست مقام پہ چلا گیا تھا۔ اسی لیے پوری انسانیت کو اس قانون اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے انسانی فکروں کو بلندی عطا کی ہے کہ اب یہ سر مخلوق کے سامنے بلکہ خالق کے سامنے جھکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ میں کہہ رہا تھا یہ ان کا مزاج تھا کہ چیز فائدہ مند ہوئی تو سامنے سر جھکا دیا۔ کسی عالم نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ آپ کا حال تو یہ ہے صاحب جو آپ کو فائدہ پہنچا ہے اسے آپ خدا فائدہ دیتے ہیں۔ تو اب آج کے دور میں اگر چلے ہم لوگ ایئرپورٹ وغیرہ پہ اسٹیشن پہ تو وہاں تو بڑے شہروں میں اپنا جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں مشینیں لگی ہوئی ہیں، آپ نے پیپر ڈالا وہاں سے بوتل نکل آئی، پانی مل گیا، تو چاہیے کہ آپ اس کے سامنے سر جھکا دیے، صاحب کیا کہنے اتنے دودھ دیا، صاحب اس نے کیا کہنے صاحب نے شربت دیا ہے، اس نے جو ہے ڈرنک دیا ہے ہم کو۔ یہ آپ کے مزاج کے اعتبار سے اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، پھر ہمارے مزاج کے اعتبار سے جس نے اس کو بنایا اس کو بنانے والے قابل تعریف ہے، ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو مسئلہ جہاں تعلق عبدیت کا ہے، عبادت کا ہے، معبود ماننے کا ہے، تو عبادت صرف اور صرف خدا کی، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، قطعاً جائز نہیں۔ لیکن اپنی بندگی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً جن ہستیوں کا تذکرہ ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے۔ اس رب حقیقی نے ان پالنے والوں کی قدر و قیمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں متوجہ کیا کہ جہاں عبادت صرف اس کی ہوگی وہیں حسن سلوک والدین کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد کوئی ہستی قابل تعظیم و تکریم و احترام ہے تو والدین کی ذات گرامی ہے، جن کے ذریعے سے تمہیں اس کائنات میں بھیجا گیا ہے، جن کے ذریعے سے تمہیں دنیا میں وجود دیا گیا ہے۔ لہذا تمہارے عقل و شعور اور کا تقاضا یہ ہے جن کے ذریعے سے تمہیں وجود ملا ہے کبھی ان کے احسان کو فراموش نہ کرنا۔ میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر کسی نوجوان کو کہیں ایک نوکری کسی کے ذریعے سے مل جائے، اچھی سی جاب کہیں مل جائے، کیسے میں فلاں صاحب کے ذریعے سے ملی ہے، آپ بتائیں شرافت اور اخلاق کے تقاضے کیا کہتے ہیں؟ جن کے ذریعے سے آپ کو ذرا سی نوکری مل گئی آپ اس کے احسان مند ہو، اس کے شکر گزار ہو۔ یہ ذرا سی نوکری ملی ہے صرف وہ ذریعہ بنے، ایسا کچھ وہ نہیں تھے، قابلیت آپ میں تھی تو آپ وہاں تک پہنچے، صرف وسیلہ قرار پائے تو اس لائق ہے ایک شریف معاشرے کے اندر، ایک مہذب معاشرے میں جہاں شرافت نہیں وہاں کی باتیں کرنا بیکار ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے ذریعے سے کسی کی جان بچ جائے
بیمار تھے، علیل تھے، بڑا حادثہ ہو گیا تھا، بس مرنے والے تھے، خون چاہیے تھا، کوئی دینے والا نہیں تھا، کسی بندے نے اتنا خون دیا کہ آپ کی جان بچ گئی۔ شرافت کیا کہتی ہے، اخلاق انسانی کیا کہتے ہیں؟ عموماً اگر کسی انسان جو ہے جان بچ جائے صاحب اس کے سامنے تو آپ ہر وقت شکرگزار اس کے ہوں، تب بھی کہتا کہ کمی ہے بھائی جو کچھ ہے کی وجہ سے، گرچہ صرف یہ خون دے سکتے تھے، زندگی نہیں دے سکتے تھے۔ حیات دینے والا کوئی اور تھا، حیات دینے والا کوئی اور تھا۔ یہ نوکری کا ذریعہ بنے ہیں نا، یہ فقط ذریعہ ہے، نوکری یہ صرف وسیلہ بنائے ہیں، دلانے والا واقعی کوئی اور تھا۔ اے کاش اس موقع میں ہمیں یہ احساس ہو جاتا کہ ہمیں حیات دینے والا کوئی اور ہے، فقط وسیلہ عطا کرنے والے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جو اس میں حیات دینے والا ہے وہ کتنا قابل شکر ہوگا، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور جسے احساس ہو جاتا ہے اس کا سر بندگی میں جھک ہی جاتا ہے، پھر وہ کبھی سر اٹھا کے بات نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد مگر کہنے کا ہدف سے اتنا سا تھا کہ عبادت کسی فعل مخصوص کا نام نہیں، عمل خاص کا نام نہیں۔ میں شب مجلس میں کہہ رہا تھا اسی بات کو، عبادت ہر وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے تقرب کے لیے اطاعت پروردگار میں انجام دیا جائے اسے عبادت کہا جائے، اور اسی زاویے میں اگر رکھا جائے تو پھر آپ جو بھی کام اطاعت خدا میں کریں، خدا نے کہا ہے غریبوں کی مدد کرو، ہم نے غریب کی مدد کی، کیوں؟ اللہ نے کہے اطاعت پروردگار کی عمل عبادت کہلائے گا۔ اللہ نے کہا ہے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے رزق حلال حاصل کرو، اب ہم اس کے لیے روزی حلال حاصل کرنے چکر میں کھیتی کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، دکان کھولے میں، کیوں؟ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے۔ یہ عمل بھی اپنے آپ میں عبادت کہلائے گا، اطاعت پروردگار میں کیا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے آپ محسوس کریں جب پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو حکم سجدہ دیا تو حکم سجدہ خدا نے دیا تھا، اللہ کا حکم تھا، لہذا حکم خدا میں سر جھکا دینے کا نام عبادت تھا۔ یہ اللہ کی بندگی تھی، آدم کی بندگی نہیں تھی۔ یہ حکم خدا کے سامنے سر جھکانا تھا، کسی انسان سامنے سر نہیں جھکانا تھا۔ اگر سب کے سب اس سے آپ سب کے سب اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے تو کسی بندے کی بندگی نہیں تھی، رب کی اطاعت میں سر جھکانا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جہاں فرشتوں نے مفہوم عبادت کو سمجھتے ہوئے، معنی اطاعت کو سمجھتے ہوئے سر جھکا دیا، اور جسے اپنی بندگی پہ غرور ہو گیا تھا اس نے اپنے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا میں ان کے سامنے سر جھکا دوں۔ اے کاش اسے یہ احساس ہوتا سر ان کے سامنے ان کے سامنے کی بات نہیں ہے، سر حکم خدا کے سامنے جھکانے کی بات ہے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے اسے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا ما منعک اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ حکم میرا تھا، اگر تم میرے بندے تھے تو میرے بندے ہونے کی حیثیت سے میرے حکم پہ تم عمل کرتے۔ اب میں تم سے چاہے کہوں تم کنویں میں کود جاؤ، چاہے کھائی میں چلے جاؤ، چاہے گڈھے میں چلے جاؤ، چاہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، چاہے دریا میں بھاگ جاؤ، میں نے کہا تمہیں کرنا تھا، میرے بندے تھے، تم نے اس بندگی سے انحراف کیا ہے، اس سے تجاوز کیا ہے، میرے حکم کے مقابلے میں تم نے سر اٹھایا ہے۔ لہذا اب ہزاروں سال اور ہزاروں لاکھوں کو سجدے سب کے سب رائے گاہ ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، مطلقاً لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ تم نے حکم خدا کی اہمیت کو نہیں پہچانا، امر الہی کے مسئلے کو نہیں سمجھا۔ عزیزان محترم، اس نے جو تجویز پہ پروردگار کی تم نے اسے ابھی مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ بہرحال افضل ہوتی ہے، مٹی کمتر ہوتی ہے، افضل و کمتر کا فیصلہ بھی کر لیا صاحب نے، اپنے آپ کو افضل مان لیا۔ اب آپ محسوس کریں شیطانی مزاج کیا ہوتا ہے، بذات خود اپنے آپ کو افضل تصور کر لیا، اپنے اعتبار سے اپنے خود کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اعلیٰ مان لیا، حکم الہی کے سامنے جسے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اسے حقیر سمجھ لیا۔ عجب مرحلہ تھا، اسے حقیر سمجھا، خود کو اعلیٰ سمجھا، شاید قدرت ہی سمجھانا چاہتی ہے تم کتنے ہی بڑے ہو جاؤ میرے حکم سے بڑے نہیں ہو سکتے۔
تم نے میرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا تصور کیا، لہذا یہ بڑا ماننا اپنے آپ کو تمہیں ہلاک کر دے گا، لہذا یہاں سے نکل جاؤ۔ اسی لیے معصومین فرماتے ہیں تم کتنے بڑے اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو حقیر ہی سمجھا کرو۔ جب کوئی بندہ اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو خدا اسے لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیتا ہے۔ شاید اگر یہ فارمولہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ذرا زہرا کی اس عمل کو دیکھ لیجئے، اس نے اپنا بلند مقام چھوڑ کر کے در اہل بیت پہ اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا۔ جتنا چھوٹا کرتا چلا گیا، پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، ذرا کبھی دیکھیے، تصور کیجئے ایک بلند مقام سے اونچے درجے سے نیچے کی طرف آنا، یعنی اپنے عظیم وجود کو پست کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ بڑے حجم کو بھی سائز بہت بڑا ہوتا ہے، اس حجم کو بھی سمیٹتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا کم کر لینا کہ عظمت کے در تک پہنچ جانا۔ شاید اس نے بتا دیا اگر واقعی طور پر باوقار بننا چاہتے ہو تو در اہل بیت پہ اپنے سر کو اتنا چھوٹا ہو کر کے جھکا دو، جتنے چھوٹے بن کر کے اس بارگاہ میں آؤ گے اس بارگاہ میں مطلب عروج دے دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا اگر یہاں بڑا بننے کی کوشش کی ہے تو پھر ایسے چھوٹے کر دیے جاؤ گے کہ پورے کائنات میں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ محترم بہرحال یہ منزلیں ہیں جہاں امر الہی کو نہ سمجھ کر کے انسان نہیں بچتا ہوں، اس ابلیس نے اپنے آپ کو اپنا بڑا سمجھا، پروردگار نے اسے باہر نکال دیا۔ یہ بندگی کے مفہوم کو سمجھا جائے، اطاعت پروردگار کے معنی کو سمجھا جائے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا، پھر ہر جگہ شرک کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب ہم کہیں اگر سر جھکاتے ہیں، کسی کو بوسہ دیتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں کیونکہ حکم پروردگار ہے، یہ قابل تعظیم ہے، یہ شاعر الہی ہے، ان کا احترام کرو۔ جب اطاعت پروردگار میں اگر کسی شے کا ہم احترام کرتے ہیں تو اس کی عبادت نہیں کرتے، عبادت پروردگار کرتے ہیں، اس میں اطاعت خدا پوشیدہ ہے۔ بس یہی بات جو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ اس چیز کو شرک سے تعبیر کرتے، صاحب مشرک ہو گئے، شرک کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور کیا کہا جائے یہ ناسمجھی کا مسئلہ ہے۔ بہرحال بات آگے بڑھاؤں، عبادت یہ بات ہوتی ہے، بندی بات ہوتی ہے تو پہلی بات ہے ہم نے کہا ہمارے خلقت ہے بندگی کے لیے۔ ایک حدیث کا مفہوم جو کتاب پروردگار ہے، نبی کریم حضرت قدسی کہلاتی ہے کہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے بنی آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی رکھو۔ تو کیا ہوگا؟ املؤ قلبك غنى ويديك رزقا، اگر تم اپنے سارے کام دام چھوڑ کر کے میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فری کرتے ہو، خالی رکھتے ہو تو میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے ہاتھوں کو رزق بھر دوں گا۔ اب یہاں پہ جو لفظیں ہیں حدیث کے اندر، تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں گا۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ معلوم ہے انسان کے پاس پیسہ تو بہت ہے اور دل کا فقیر ہے، مال بہت ہے مگر دل کا فقیر ہے، وہ فقر نہیں جاتا جو دل کے اندر بیٹھا ہو، لیکن نہیں پیسہ۔ اور وہی دیکھا یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس ظاہراً مال دنیا تو نہیں ہے مگر دل کا غنی ہے، اور اس کا بہت واضح سا اگر منظر دیکھنا ہو کہ مال دنیا نہ ہوتے ہوئے دل میں غنا، تو آج کی صدی بھی کربلا چلے جائیے اور بھائی کے موقع میں بیچارے وہ افراد جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر مال دنیا میں کچھ بھی نہیں، مگر دل اتنا غنی ہے کہ ان کے پاس اگر تھوڑی سی کھجوریں بھی وہ بھی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ظاہر حسین سے لے کچھ نہیں، پانی لے کے حاضر۔ مطلب دل اتنا غنی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ نان حسین پہ قربان، مطلب تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ نہیں تھا کہ بھائی تھوڑا سا اس کو بچا لیں یار، پتہ نہیں پھر بعد میں ملے کہ نہ ملے، رہے نہ رہے۔ یہ فقیری ہوتی ہے دل کی، مگر جو دل کے غنی ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس بارگاہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا ہے،
اس سے بہتر کہیں منافع نہیں ملتا ہے. یہاں خرچ کیا ہوا یہاں بھی فائدہ پہنچاتا ہے, وہاں بھی فائدہ پہنچاتا ہے. جن لوگوں نے زیارت دیکھی ہے بھائی محسوس کر پائیں گے اس چیز کو کہ وہ فقیری, وہ غربت, غریب سے غریب لوگ اپنی حیثیت کے مطابق زائرین حسین کے لیے ہر چیز لے کے حاضر ہیں. کچھ نہ دے قدم خدمت کی صحیح, ہاتھ پیر ہی دبایا جائے, چپلیں جوتے صاف کیے جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جیسے کسی نے کہا محترم بڑا عجب منظر ہوتا ہے, دیکھیں جہاں لوگ لکھپتی کروڑپتی بڑے بڑے دسترخوان لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں اور کہتے ہیں شرم آتی ہے ہم کیسے کچھ کریں. لیکن شاید بارگاہ حسینی میں جا کے دیکھیں, وہاں عشق جب ہوتا ہے حقیقی طور پر تو وہاں شرم نہیں ہوتی ہے. انسان جانتا ہے ہمیں انہیں تھوڑی دکھانا ہے, ہمیں تو ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے جو دل کے راز سے واقف ہے, جو دل کی کیفیتوں سے واقف. وہ جانتے میری حیثیت کیا ہے, ہم ان کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہیں. اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ دل کے غنی ہیں ولو مال کے فقیر رہے ہوں, وہ بھی جب غنی ہوتے ہیں تو خدا انہیں اتنا غنی کر دیتا ہے کہ ساری دنیا حیرت سے ان کی طرف دیکھتی ہے کہ ہم جنہیں فقیر ملک کہتے ہیں وہ اتنا کھلا رہے ہیں, اپنے پاس سے لٹا رہے ہیں. غربت میں لوگ لوٹتے ہیں مگر وہ حسینی عاشق ہے جو غربت میں اپنا مال لٹاتے ہیں. اور یہی امتیاز ہے حسینیت کا, یہی معیار ہے عشق امام حسین کا, جو دنیا کے لیے آج تک موجب حیرت اور تعجب ہے کہ آخر یہ کیسے ہوتا ہے کہ لوگ ظاہراً حالات صحیح نہیں ہیں. آپ نے ابھی دیکھا جو حالات دنیا کے گزرے, ہر طرف پریشانی تھی, ہر طرف معاشی پریشانی, مگر جہاں بات ذکر حسین کی آئی, عشق حسین کی آئی, وہاں سب کچھ ہو رہا تھا. اس سے پہلے کا دور بھی آپ نے دیکھا جب نوٹ بندی وغیرہ کے حالات ہوئی تب بھی ذکر حسین وہی تھا. پوری کائنات پریشان ہے. اور خود عراق کے اندر جہاں اتنی پابندیاں, اتنے سارے مسائل, دنیا بھر کے سارے مسئلے, پھر بھی اسپیشل طور پر کروڑوں کے اوپر لوگ پہنچ گئے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہی تھا ساری کائنات ایک طرف, عشق حسین ایک طرف. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. ہر دور کی پریشانی, ہر دور کی زحمتیں, ساری مصیبتیں سب ایک طرف ہیں. اور جہاں بات محبت امام حسین کی آئی تو حسین کے چاہنے والوں نے بتا دیا نہ زمانہ روک سکا, نہ حالات روک سکے, نہ مصیبتیں روک سکی, نہ بیماریاں روک سکی, نہ مالی مشکلات روک سکی. جب بات عشق حسین کی آتی ہے یہ سب چیزیں حقیر معلوم ہوتی ہیں, محبت اتنا غالب آ جاتی ہے. بس بات آئی تو کہتا چلوں, مگر ہاں یہ محبت حقیقی جب ہوتی ہے نا تو اس کا ایک معیار ہے, اس کی پہچان ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے, اس کا معیار آپ محسوس کریں. جو لوگ نے کربلا کی بات کر رہا تھا, جو لوگ گئے ہیں وہ خود گواہی دیں گے اس بات کی. پوری کائنات کے لوگ جمع ہوتے ہیں, پوری دنیا کے ہر ملک کے لوگ آتے ہیں, مختلف زبان کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف نسلوں کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف قبیلوں کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف رنگ کے لوگ ہوتے ہیں, سارے اختلافات. مگر جیسے جیسے قریب روضہ امام حسین ہوتے چلے جاتے ہیں وہ اختلاف نظر آتے ہیں آپ کو. وہ رنگ و نسل و زبان اور خاندان کا فرق نظر آتا ہے. ہر زبان پر ایک آواز لبیک, ہر ایک کا ہدف اور مرکز ایک جگہ روضہ حسین. سب کی نگاہیں ایک مرکز پہ ٹکی ہوئی, ہر ایک کی کوشش, ہر ایک کی منزل, ہر ایک کا ہدف, ہر ایک کا مقصد صرف حسین. اب وہ خاندان کی دیکھا کہ فلاں خاندان والا ہے, فلاں قبیلے والا ہے, فلاں ملک والا ہے, فلاں دیش والا, کوئی اختلاف نہیں. کیونکہ ہر دل میں عشق حسین ہے, ہر ایک کی نظروں میں روضہ حسین ہے, اور ہر انسان قریب مولا حسین. تو قرب حسینی کا کم سے کم اعجاز یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے اختلافات کو مٹا دیں, ہر قسم کے اختلافات کو ختم کر دیں. اس لیے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں ہر حسینی عزادار سے کہ اگر واقعی عاشق امام حسین ہو, جب مسئلہ مولا حسین کا ہے, جب مسئلہ عزاداری حسین کا ہے, جب مسئلہ عزائے اہل بیت کا ہے, تو وہاں کوئی اختلاف, کوئی نسل, کوئی بھید, کوئی خاندان, کوئی قبیلہ نہیں, سب کے سب کو حسینی ہو جانا چاہیے, سب کے سب کو اہل بیت کا عاشق ہو جانا چاہیے. ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا تعاون کرنا چاہیے, اپنے اپنے طور پر. یاد رکھیے آپ کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہیں, آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خود اپنے لیے کر رہے ہیں. یہی محبت, یہی قربانی, یہی ایثار, یہی تعاون, یہی جذبہ, یہی کام آئے گا آخرت میں. خاندان والے بچانے نہیں آئیں گے, اہل بیت سفارش کے لیے آئیں گے. ایک سلوات پڑھتے ہیں.
دوست تو ہے باپ بچانے نہیں پہنچے کہ صاحب نہیں ان کو چھوڑ دیجیے ہمارے دوست ہیں. وہاں اہل بیت اطہار شفاعت کے لیے ہوں گے, یہی مقدس ہستیاں شفاعت کے لیے ہوں گی, انہیں کی شفاعت کام کریں, اس کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اگر قرب امام حسین حاصل ہوتا ہے تو وہاں ہمیں اتحاد نظر آنا چاہیے, ہمیں وہاں محبتیں نظر آنی چاہیے, وہاں ہمیں قوتیں نظر آنی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا پروردگار کی طرف سے اگر تم ہماری عبادت کی اپنے آپ کو خالی کرو گے, ہم تمہارے دل کو غنا سے بھر دیں گے. اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دیں گے. اگر رازق یہ اعلان کرے ہم رزق سے بھر دیں گے تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت کیا؟ ہمارے ساتھ مشکل یہی ہے, جو اپنے نوجوان دوستوں سے ہمارے ساتھ مشکل یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں. ہم محنت زیادہ کریں گے تو ہمیں وعدہ حاصل ہو جائے گا. اس میں کوئی لڑنا ہے تو محنت کرنی چاہیے, اور کل اعتماد اپنی محنت پہ ہی ہونا چاہیے. اعتماد اس محنت کے لیے طاقت دینے والے خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے. بھروسہ اس خالق پر ہونا چاہیے جس نے ہر ایک کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے. جب ہمیں اس پر بھروسہ ہوگا, اس پر اعتماد ہوگا, اسی کا نام توکل بذات الہی ہے, اس پر اعتماد کر کے اگر ہم اپنے عمل کو انجام دیں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ لاکھ کام کرتے رہے مگر جب اس کی طرف سے بلاوا ہو جائے, جب اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو جائے, جب اس سے گفتگو کرنے کا وقت آ جائے, تو اپنے سارے کام کو روک کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا جائے. کہ طاقت دینے والا وہی ہے, برکت دینے والا وہی ہے, وسائل فراہم کرنے والا وہی ہے. اور یاد رکھیے گا, جب وہ اپنی عنایتیں عام کر دیتا ہے نا, تو پھر وہ ایسے ایسے راستوں سے عطا کرتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جہاں سے انسان سوچ نہیں, وہ بے حساب عطا کرنے لگتا ہے. بشرطے تو اپنی ڈیوٹی کو اور اگر تم سے دور ہو جاؤ گے تو کیا کرے گا پروردگار؟ امضوا قلبک فقرا, میں تمہارے دل کو فقیری محتاجی سے بھر دوں گا. واملأ یدیک شغلا, اور تمہارے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا. اب تم بزی تو رہو گے مگر دل کے فقیر ہی رہو گے. تمہارے دلوں میں غنا نہیں آ پائے, بے نیازی نہیں آ پائے. اب بڑا عجیب سے مسئلہ ہوتا ہے, ساری محنتیں بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پھر بھی جو فقیر ہی نہیں جا رہی. اللہ بچائے ایسی فقیری سے, جہاں سب ہونے کے بعد انسان فقیر کا رونا ہوتا ہے. کیا کرے, یہ نعمتیں سب کو ملتی ملنے کے بعد دل کے غنا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے. انسان کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی دل میں غنی ہے, لب پہ شکر خدا ہے کہ پروردگار جس حال میں رکھا تھا شکریہ. بندوں کے سامنے اپنی غربت اور فقیری کا رونا رونے سے کیا ملے گا؟ کہ کوئی دے دے گا تجھے سے, سوائے یہ کہ آپ اس کی نظر میں اپنے آپ کو حقیر بنا لیں, خود اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے بیچ دیں گے, خود اپنے آپ کو رسوا کر دیں گے. اس کا کچھ نہیں ہونے والا. ہاں اگر واقعی پریشانی غربت کا رونا رونا ہے تو اپنے مالک کی بارگاہ میں ہو, اپنے خالق کی بارگاہ میں ہو. وہ سنتا ہے. جب اس کی بارگاہ میں کہو گے نا عزت و آبرو کے ساتھ, تمہیں اس پریشانی سے وہ نکال دے گا, تمہارا وقار بھی محفوظ رہے گا, مسائل بھی حل ہو جائیں. اور جو لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نا کبھی اپنے مالک کی شکایت غیروں سے نہیں کرتے. میرا مالک مجھے نہیں دیتا, کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس کو بتا رہے ہیں کہ میرے مالک مجھے نہیں دیتا. اگر مالک کو مالک مانتے ہیں, پھر آپ کا مالک بڑا کریم ہے, آپ کا مالک بڑا سخی ہے, آپ کا مالک بہت بڑا جواد ہے, حد سے زیادہ عطا کرنے والا ہے, ایسا مالک ہے, تو اپنی پریشانی اپنے مالک سے کہی ہے. کسی اور سے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے کریم مالک کی شکایت غیروں سے. عزیزان محترم, اس منظر پر آ کے سوچئے, شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جس گھر کو
مانتے ہیں، جس گھر کی پیروی کرتے ہیں، جس گھر کو اپنا قائد اور رہبر امام کہتے ہیں، اس گھر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ گھر میں فاقے بھی ہو نا تو بھی لوگوں کے سامنے اس کا بیان نہیں. یہ آسان لفظوں میں کہہ دوں، گھر میں فاقے بھی ہوں تب بھی سائل اگر آ جائے تو سائل کو بھی ہماری غربت کی خبر نہ ہونے پر، اس سائل کو بھی ہماری تندرستی کی، ہمارے حالات کی اطلاع نہ ہونے پر، وہ جائے تو اسی انداز جائے جیسے سبھی کے دروازے سے واپس جاتا ہے. عزیزان گرامی، حقیقت یہ میں جملہ کہنا چاہوں گا، ان ہستیوں کے پاس قدرت کی طرف سے اتنے اختیارات ہیں، اگر یہ چاہیں تو زمین جواہرات میں تبدیل ہو جائے، نہیں ہاتھ کے دھون جواہرات میں تبدیل ہو جائے. یہ چاہیں تو جنت سے کھانا آنا شروع ہو جائے، جنت سے کپڑے آنے لگے. اگر یہ چاہیں تو فرشتے وہاں لمحہ خدمت کے لیے حاضر رہیں. یہ اختیارات ہونے کے باوجود پھر یہ فقر میں، فاقے میں کیوں گزارا ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے. یہ ہمارا ذرا سا اختیار ہوتا ہے تو مگر اس کو دکھانے ہمارا اتنا سب اختیار ہونے کے بعد، اتنی قدرت ہونے کے بعد پھر یہ فقر و فاقے میں، تندرستی میں، پریشانیوں میں کیوں گزارا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر انفرادی حیات گزارنا مقصود ہوتا تو ان سے زیادہ عالیشان حیات کوئی اور نہ گزار سکتا. اور کیونکہ انہیں پروردگار عالم نے قیامت تک کی انسانیت کے نمونہ عمل بنا کے بھیجا تھا. اب اس نمونے کے طور پر ظاہر بات ہے ہر طبقے کے انسان قیامت تک آئیں گے، تو ہر طبقے کے لیے کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے جن کی زندگی کو دیکھ کر کے ہر انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے. شاید اسی لیے سب کچھ ہوتے ہوئے فقر و فاقے میں گزار دیا. اگر قیامت تک کوئی بھی آنے والا، ہمارا چاہنے والا کبھی فاقے میں زندگی بسر کرے تو کوئی اسے تانا نہ دے سکے، بلکہ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے امام کی زندگی ہو، امام کی حیات کو دیکھ کر کے دل کو مطمئن کر لے. اگر میرا آقا و مولا سید و سردار فاقے میں گزار سکتا ہے، ہم پر فاقہ پڑا تو کون سی بڑی مصیبت کی بات ہے، کون سی بڑی دقت کی بات ہے؟ تو امتحان پروردگار ہے. آج نہیں یہ کل انشاءاللہ ہو جائے گا. اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس حیات کو دیکھ کر کے جو حیات قیامت تک کے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجی گئی تھی. شاید ایک آیت ہے، ذکر خدا اطمینان قلب کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. ذکر خدا ہی فقط نہیں، ان بندگان خدا کا تذکرہ بھی اطمینان قلب کا ذریعہ ہوتا ہے جو صفات مظہر الہی ہوا کرتے ہیں، الہی صفات کے مظہر کہلاتے ہیں. اس کے کمالات کو دیکھ کر کے سمجھا جاتا ہے کہ ہاں واقعی خدا کتنا با کمال ہوگا. عزیزان محترم، آخری بڑا کہنا چاہوں گا، ان ہستیوں کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ان کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کے سکون کے سامان فراہم کرتے چلے جاؤ، اپنی حیات کو سنوارتے چلے جاؤ. سلوات پڑھ دے محمد و آل ہمارے پاس کون ہوتا؟ ہم کسے دیکھ رہے ہوتے؟ تو یہ انسان کا مزاج ہے، کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. ہم کو ان کی طرح سے ہونا، اور چاہے شکل صورت کے اعتبار سے ہو، چاہے علم و کمال کے اعتبار سے ہو، چاہے اظہار فن کے حوالے سے ہو، ایک آئیڈیل اس کا ہوتا ہے اپنے اعتبار سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کیا آئیڈیل ہو جاتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے، پھر اسی فکر میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اسی حیت میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اسی کی ترجمانی شروع کر دیتا ہے. اس کا آئیڈیل کوئی اور ہے. میں جملہ کہوں گا، جتنے بھی آئیڈیل جتنے جو بنائے ہوں، نوجوان احباب ماشاءاللہ آج کل سب کے اپنے اپنے آئیڈیل ہیں. اس کے جو بھی آئیڈیلس ہوں، یہ سب کے سب مجبور اور عاجز لوگ ہیں. ان کی پیروی کر کے نہ دنیا سکون سے گزر سکتی ہے، نہ آخرت کوئی گارنٹی. لیکن جن ہستیوں کو پروردگار عالم نے بطور نمونہ عمل خلق کیا ہے، یہ وہ آئیڈیلز ہیں کہ ان کی پیروی کر کے دنیا بھی حسین ہو سکتی ہے، آخرت بھی حسین ہو جاتی ہے. تو وہ آئیڈیلز ہمارے پاس ہیں کہ جن کی پیروی دونوں جہان کو بہتر بناتی ہے. اب ایسے آئیڈیل کو چھوڑ کر کے ہم ایسے کو اپنا آئیڈیل بنا لیں جو یہاں بھی کچھ دینے والا نہ ہو، تو وہاں تو بہت دور کی بات ہے کہ ہماری کم عقلی کہلائے گی اور بے عقلی کہلائے گی. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل
پھر یہ کہتے ہیں نا بہت آسان سی بات ہے کہ آئیڈیل ہے، اور آپ یہ سنیں کہ بابا کا لینا بڑا آسان، اور آئیڈیل صرف بابا کے لیے ہوتا نہیں۔ نمونہ عمل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے دیکھتے جاؤ، اپنے عمل کو سنوارتے جاؤ۔ اب اسے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فقط تھوڑی دیکھا پائے سامنے ہے ہی نہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے جاؤ، ان کے کردار کو دیکھتے جاؤ، ان کی سیرت کو پڑھتے جاؤ، ان کے اعمال و کردار میں نظر رکھتے جاؤ، اور اس کے اعتبار سے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرو۔ پھر یہاں سختی آتی ہے، صاحب اب سسٹم سے فرشتہ تھوڑے ہو جائیں گے۔ اب ایک دن آپ چاہتے ظاہر جو ہے وہ ہم سب کے سمجھتے سے وہی ہو جائے، لیکن یہ حقیقت ہے، ایک دن میں کوئی بدلتا ہوتا نہیں ہے۔ مدتوں کی پڑی ہوئی گرد دن کہاں صاف ہو جائے گی؟ اس گرد کو صاف ہونے میں ٹائم لگے گا، مگر بات صرف اتنی سی ہے، آیا ہم اس گرد کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے گھر کے اندر، مثال دے رہا ہوں، ہمارے گھر کے اندر ایک بہت قیمتی قدیم زمانے کا، دادا زمانے کا کوئی قیمتی گلاس رکھا ہوا ہے۔ مثال دے رہا ہوں بھائی، آپ اب وہ گلاس ظاہر سی بات ہے قدیم زمانے کا قیمتی گلاس اس دور کا اصلی ہوتا ہے، سونا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، اور کیونکہ اس کی طرف متوجہ نہیں رہے، نہ جانے کتنے اس کے اوپر گرد و غبار ہیں، کتنی گندگیاں ہیں، اتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ اب اسے کوئی اٹھا کر کے پانی پینے کا روادار اس میں نہیں ہے، یعنی قابل استعمال بھی نہیں رہے گی۔ تھا تو بہت قیمتی، مگر لاپرواہیوں نے، غفلتوں نے، اسی طرح متوجہ نہ ہونے نے، اس کی قیمت کو اہمیت نہ دینے نے اسے اس لائق بنا دیا کہ اب خود اس کو چھوتے ہوئے بھی انسان اپنا ہاتھ بچا لیتا ہے، کون چھوئے تو ہٹاؤ۔ اتنی قیمتی سامان اتنا حقیر کیسے ہو گیا؟ اتنا قیمتی اتنا حقیر کیسے ہو گیا؟ حقیر مطلب کیا ہو گیا؟ پہلی بات ہے اس کی توجہ نہیں ہوگی، اس کی صفائی نہیں ہوگی، اس کے مطابق اس کو رکھا نہیں جائے گا، جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں رکھا نہیں گیا، ویسے اس کی صفائی نہیں کی گئی، ویسے اسے خیال نہیں کیا گیا، تو بے قیمت ہو گیا، حقیر ہو گیا، تھا قیمتی حقیر ہو گیا۔ اب اس کی قیمت کو پلٹانے کرنا کیا ہوگا؟ آپ پھر چاہتے ہیں کہ آپ قدیم زمانے کا قیمتی سامان پھر اپنی قیمت پہ پلٹ آئے، کرنا کیا ہوگا؟ تلئی کرنی پڑے گی، تلئی مطلب سفائی کرنی پڑے گی۔ تلئی میں تو اور کہتے ہیں، اب تلئی میں بھائی پتہ ہے اس کو جلانا پڑتا، شاید اس کو آگ دینی پڑے گی، گرم انگاروں سے ذریعے استعمال کرنے پڑیں گے، لیکن ہماری محبت رکاوٹ بن رہی ہے۔ بتائیے اتنے قیمتی اس چیز کو، بولو ٹھیک ہے مٹی لگی ہے، صحیح بات ہے، اب اس کو آگ کیسے دکھائیں؟ اب اس آگ دکھانے والی محبت کو اگر ہم سامنے لے آئے تو کبھی صاف نہیں ہو پائے گا بیچارہ، ہمیشہ عقیل ہی رہ جائے گا۔ اگر اس کو قیمت پہ پلٹانا ہے تو اب اس کی پرواہ نہ کرو، اس کو آگ میں ڈالنا ہے کہ تیزاب میں ڈالنا ہے کہ پانی میں ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے، کتنا گھسنا ہے، کتنا، اس کی پرواہ نہیں ہونی ہے، اس کی قیمت کو پلٹانا ہے۔ اب اسے گھسنا برا لگے تو برا لگنے دیجئے، آگ پہ پہنچانا کھلے تو کھلنے دیجئے، صرف قیمت کو پلٹانا ہے۔ یعنی محترم، عشق امام حسین، عشق اہل بیت، وہ عظیم نعمت ہمیں اپنی ماں کے وہاں سے ملی جو ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ تھا، مگر ہم نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی اور گناہوں کے گرد و غبار میں، غفلتوں کی تاریکی میں ایسا ڈوبتے چلے گئے، اتنے حقیر سے حقیر ہوتے چلے گئے۔ اب غیر چھوڑیے، اپنے اپنی قیمت نہیں پہچانتے، لوگ اپنوں سے گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دور رہنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، ہٹاؤ بیکار آدمی ہے، کس لائق کا ہے۔ اب مسئلہ ہے ایسا کیوں ہو گیا؟ اتنا قیمتی آدمی اتنا حقیر کیسے ہو گیا؟ وجہ صرف اتنی سی تھی، اس نے اپنے قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، اپنے وقار کو نہیں پہچانا، اپنے اوپر غلامتوں کو بڑھتے رہنے دیا، کبھی سمجھا نہیں۔ اب مسئلہ ہے اگر چاہتے ہو قیمت وہی پلٹ کے پھر سے آ جائے تو قدر کرنا پڑے گا، اسے انگارے بھی دکھانے پڑیں گے، اسے غذائی بھی کرنی پڑے گی، اور اس کی پرواہ نہ کرنا غذائی میں اچھا لگتا ہے کہ برا، کیونکہ محبت ہے اس کی واقعی قیمت پلٹ آئے۔ اتنی سی بات تو کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، عزیزان محترم، عشق اہل بیت بڑی قیمتی نعمت کا نام ہے، اس پر ہماری گناہوں کی چادروں کی اتنی گرد پڑ چکی ہے کہ ہم خود بے قیمت محسوس کرنے لگے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے اس گرد کو ہٹایا جائے، اس غبار کو صاف کیا جائے، اپنے عشق کی قیمت کو سامنے لایا جائے۔
जिस दिन वाकई कीमत आशिकाने अहले बैत के सामने आ जाएगी, उस दिन हुसैनी माशरा तामीर हो जाएगा। हर तरफ इंसानियत का परचम होगा, मोहब्बत की बातें होंगी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व अपने कद्र कीमत को पहचाने। शायद इसीलिए मौलाए कायनात का जुमला जो आज तक मशहूर है, मन अरफ़ नफ्सा अरफ़ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अपनी कीमत पहचान जाइए, खुदा समझ में आ जाएगा। इंकार को समझिए, रब तक पहुंच जाइए। अपनी अजमत को पहचानिए, खालिद तक पहुंचने का रास्ते खुल जाए। आज अफसोस की बात का है कि हम सब कहने के लिए बड़े आला नसब के लोग हैं, बड़े खानदान के लोग हैं, बड़े बागबान लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े जाने कितने कितने तमगे हमारे ऊपर लगे हुए हैं। चाहे हमारे अपने थोड़ी है, हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे। हमारे अंदर क्या रखा हुआ है सिवाय उनकी चीजों को बनाए हुए चीजों को बर्बाद करने के? उसका लड़का बच्चा हमारे पास है, सिर्फ लड़ने झगड़ने के अलावा क्या रह गया है? सिवाय अख्तिलाफात, सिवाय फित्ने फसाद, सिर्फ नफरतें और नफरतें। काश फर्श अला में बैठने वालों में मोहब्बतें कायम हो जाती, इनके अंदर हुकूमतें कायम हो जाती, इनके अंदर जज्बा पैदा होता कि इस आखिरत की भलाई के लिए, अपने उखरवी मकान की बेहतरी के लिए, इस फानी दुनिया के मामलात को तर्क करके हम सब मिलकर वहां के बारे में सोच रहे होते, उस घर की तामीर के बारे में सोच रहे होते। हाँ, जाहिर सी बात है, उसके लिए कुछ कुर्बान तो करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। कितने अफसोस की बात है, वहां को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बित्ता जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 अंगुल का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। झगड़ा हो जाएगा, इसी पे फसाद सारे इसी पे हो जाएंगे। भैया वो वहां वाला बनाओ, यहाँ के पड़ो चक्कर में यहाँ इख्तिलाफात करके अपनी वहां वाली क्यों खराब करते हो? नहीं समझ में आती किसी के। ऐसा कैसे हो सकता है? सारे मसले तो यही करके हैं, हालांकि पता है कई दिन रहना है, आज निकल चले जाना है। कितने चले गए, कितने जा रहे हैं, कितने को चले जाना है, रहना किसी को नहीं है। वह सारा मसला यही का हमारा है जो वहां की आंखों को खराब कर रहा है। बड़े अर्ज कहना चाहूंगा बुजुर्गों से, दोस्तों से, भाइयों से, ऐलान ग्रामी, ये दारे दुनिया फकत चंद दिन का है। उसे बनाइए जहाँ हमें हमेशा रहना है, उसको संवारिए जहाँ हमें हमेशा रहना है, और वहाँ कोई मददगार नहीं होगा। अब उसको बनाने के लिए कुछ यहाँ कुर्बान करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कुछ तर्क करना पड़े, कुछ बर्दाश्त करना पड़े, सब बर्दाश्त कर लीजिए ताकि वो जहां सुधर जाए, वहाँ कोई मुहाजिर नहीं होगा। यही अहले बैत ने हमें सिखाया, जरा महसूस करके देखिए क्या कुछ नहीं छोड़ा है आशिकान अहले बैत ने अपनी आखिरत को बनाने के लिए। अक्सर कहता हूँ, जनाब हुर की बातें खूब पढ़ते हम लोग, खूब वाह करते हैं, खूब सुभान अल्लाह होती है। कभी सोचिए क्या क्या छोड़ करके आए थे, क्या क्या तर्क किया उन्होंने। जो लोग हुसैन साथ सब चले थे, अपना वतन छोड़ करके, अपना कुर्मा छोड़ करके, क्या क्या छोड़ा है खुद मौला हुसैन ने क्या क्या छोड़ दिया, आप महसूस कर सकते। हकीकत ये है, किसी कीमती शय को पाने के लिए अदना चीजें कुर्बान करनी पड़ती, और जो लोग ये फार्मूला समझ जाते हैं वो कभी भी आला शय को पाने के लिए अदना को अहमियत नहीं देते, बल्कि उसे कुर्बान कर ही देते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आला छोड़ करके अदना की दिल लगा दिया जाए, तो कहते हो अली को छोड़ करके दुनिया से मोहब्बत कर ली जाए। और जो लोग इस मरहले पे पहुंचे आज तक जिंदा है, वलो नहीं है, हमारी निगाहों के सामने नहीं है, दुनिया उन्हें देख नहीं पा रही है, मगर हर मोमिन दिल के अंदर उनकी खबरें मौजूद हैं, उनकी मोहब्बतें मौजूद हैं, उनका तस्करा मौजूद है, उनकी यादें बाकी है। और मैं ये कहूँ कि हर वो इंसान, उसकी तो बात छोड़िए, उनके तस्करे में जो इंसान जुड़ जाता है उसकी यादें बाकी रह जाती हैं, उसका तस्करा होता रहता है। और शायद यही वजह है तो हमारे दिल पर कोई गम आता है तो हम किसी और को नहीं याद करते, करबला वालों को याद करते हैं, उन्हीं का तस्करा करते हैं, उन्हीं की बातें करते हैं। अल्लाह जाने उनके तस्करे में कितना सुकून खुदा ने रखा है। तो किसी यतीम के सामने करबला के यतीमों की बात करो ना, वो अपनी यतीमी भूल जाता है, उसे करबला के यतीमों की यतीमी सुनकर के बड़ी तसल्ली हो जाती है। किसी बेवा के सामने बेवाओं की बात करो ना, तो बहरहाल वो अपनी बेवगी भूल जाती है। करबला की उन बेवा औरतों के बारे में सोच करके जिनके साथ बड़े असीम मुसीबतों के बारे से गुजरना पड़ा। जो किसी भाई से जब उसका भाई बिछड़ जाए ना, उसके सामने करबला के भाइयों की जुदाई की बात करो, वो अपने भाइयों को भूल जाता है। अल्लाह कितना सुकून अल्लाह ने करबला के तस्करे में रखा। हम कितना ही बड़ा हमारे दिल पे क्यों ना हो, करबला की जैसे ही हम बातें करते हैं हमारा दिल को जैसे करार मिल जाता है। मैं क्या अर्ज करूं, मरहूम की वालदा जिंदा है। अब कोई माँ से पूछे
جس نے اپنے بچے کو گود میں کھلایا ہو اس کا بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں کہاں سے الفاظ لاؤں کہ اس ماں کی تصویر کچھ کہہ سکوں، مگر ہاں جب اس ماں کی نظر کربلا کی ماؤں پہ پڑے گی نا تو اسے قرار ہو جائے گا جہاں جناب زینب جیسی ماں اپنے اور محبت کو سجا کر کے مقتل میں لے جیسی ہے، جاؤ میرے لال پر قربان ہو جاؤ۔ ماں بچوں کے قربان ہو جانے کے بعد شکر خدا بھی کرتی ہے، جہاں لیلا جیسی ماں اکبر جیسے جوان کو مقتل میں بھیج کر کے بڑی مطمئن ہو جاتی ہے کہ میرا لال رائے اپنے قربان ہو چکا ہے۔ جب ان ماؤں کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے ان کے بچوں کی شہادت کا نام تو ماں کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے نا کہ بہرحال مرحوم کی وعدہ موجود ہے۔ تو دوسرا کہنا چاہوں گا یقیناً آپ کا بیٹا آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گیا، آپ مطمئن ہے آپ کا بچہ پیاسا نہیں گیا، آپ کے بچے کو لوگوں نے بڑی احتیاط سے اٹھایا، اس کے جنازے میں بڑے لوگ شریک ہوئے۔ آج شمالی کی مسجد سے ماشاءاللہ اتنے لوگ موجود ہیں، ایک ماں کے لیے دل کا سامان تو ہو گیا، سکون کا سامان تو فراہم ہو گیا۔ پر کربلا کی ماؤں سے پوچھئے اس کا اکبر جیسا بیٹا کربلا کے میدان میں اس طرح سے پیاسا مارا گیا اور کوئی نہیں آیا جو اس ماں سے کہتا کہ ہم تمہیں پرسا دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں تسلی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اے سوگوار و عزیزو میں کیا عرض کروں شہواری زہرا کیا یہاں بھی ہے، فرائض جو پیاری ماں سے کوئی پوچھے اس کا حسین جیسا لال کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اے عزیزو خدا آپ کو اجر عظیم عنایت کرے، بڑا سخت مرحلہ ہے نا، یہ آنسو میرا بھی قبول کرے۔ ایک آپ تصور کریں بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، یہ دنیا انہیں یتیم کہتی ہے، مگر جیسے اتنے لوگ آتے ہیں یتیموں کو دلاسا دیتے ہیں، یتیموں کو سہارا دیتے ہیں۔ پر کوئی پوچھے تو صحیح پید سجاد جب یتیم ہوئے کون تھا جو آ کر کے پید سجاد کو پرسا دیتا؟ عزیزو مرحوم کی جو کی بیٹی بھی موجود ہے، نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہے، مجھے سکینہ یاد آ جاتی ہے۔ یقیناً بچی یتیم ضرور ہوئی ہے اور بڑا یقین سے کہہ رہا ہوں میں موجود نہیں تھا، مجھے پورا یقین ہے کسی نے اس یتیمہ کو تماچے نہیں مارے ہوں گے، کسی نے یتیمہ کو فتایا نہیں ہوگا۔ یہ مصیبت تو فقط حسین کی یتیمہ کے لیے مخصوص تھی۔ شہزادی سکینہ یتیم ہوئی ہے، باپ کا سایہ سر سے ہٹا ہے، کم سن ہے نا، 4 برس کا سن ہوتا کتنا ہے۔ وہ بچی جو گودیوں میں کھیلا کرتی تھی، ظالم جب آئے ہیں روایت کہتی ہے کسی ظالم نے پڑھ کر کے اس کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے، کانوں کی نمیں پھٹ گئی، نو پیدا سکینہ تو تھی نہیں، کوئی بچانے والا۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا بڑھنے سواب میں آنے بیت کے وجاتوں بنا ہو۔ ایک کمسل بچی تھی، یتیمہ تھی، ظالم رخساروں پہ تماچے مارتے تھے۔ اے جوانوں دوستوں عزیزوں میں بڑے رب سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، کبھی آپ پہ ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کی بہن کو تماچے مار دے۔ ہائے میرا مولا فیض سجاد، چھوٹی بہن کو سامنے ظالم تماچے مارتے تھے، میرا مولا ہتھکڑیوں میں ٹکرا ہوا بہن کی مصیبت کو دیکھ رہا ہوتا تھا، مگر شاید یہ بہن بھی اپنے بھائی کی غربت کو محسوس کر رہی تھی۔ روایت کے دن تماچے پڑتے تھے، کبھی بھائی کو نہیں پکارتی تھی، ہمیشہ چچا کو پکارتی تھی، چچا کون دیکھ رہے ہو۔ اللهم صل على سيدنا محمد کی توفیق عنایت فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں پریشانی کو دور فرما، بیمار شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، کے واسطہ محمد والے محمد دنیا میں جہاں جہاں شفاء رسول والے رسول ہے ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سر نبو فرما،
میرے معبود وبائی بیماری سے تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرما، بالخصوص اہل ایمان کی حفاظت فرما، ہر کوئی بندے مومن مبتلا اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ میرے معبود کے واسطے محمد و آل محمد جو قوم کے افراد بے روزگار ہوں سب کو برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار اس وقت ترقی عنایت فرما۔ میرے معبود پہلے بیت ہار کا واسطہ تمام علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قائم بقی شہبازی زہرا کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو قارئ تعظیم میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے مالک ہم سب کو آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت اہل بیت کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا اس دستور ثواب تو نے معین کیا اور ثواب کو مرحوم کے لیے بہترین واجرہ قرار فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کی پسماندگان کو صبر جبر عنایت فرما، مرحوم کے ورثہ کو توفیق دے مرحوم قضا واجبات کو ادا کر سکے۔ اولیگار فرمت زہرا مصطفی نقون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب پہ امام کیوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حسن 3 سورہ پڑھ کر مرحوم کی مہدی عباس نے محمد محسن کے روح میں